ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 50 بار مجھ پر درود بھیجے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ جس کا جسم مس ہو جائے اور جن مبارک ہاتھوں کے ساتھ مصافحے کا شرف مل جائے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے وہ ضرور داخل جنت ہوگا۔ رب کعبہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ہم سب کو سعادت بخشے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین تم میں سے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والے۔ بہترین انسان، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائیں۔ من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، ارشاد فرمایا تم میں سے جسے یہ طاقت ہو کہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، اسے چاہیے اپنے بھائی کو نفع پہنچائے، وہ کسی کا فائدہ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس حوالے سے سوالات کیے گئے کہ کون سے شخص بہترین ہے اور نفع کس کس انداز سے لوگوں کو پہنچائے جا سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مختلف طریقوں کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ کسی کی سفارش کر دینے کو بھی بہترین لوگوں میں اس اعتبار سے شمار فرمایا کہ اس نے اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچایا، اپنی زبان کے ذریعے سے۔ یعنی نفع آپ زبان کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، کسی کی اچھی سفارش کرنے کے ذریعے بھی آپ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جی ہاں، سفارش کرنا حقیقتاً کسی کا کام آ جانا، کسی کی مدد کر دینا، یا آپ کے کہنے پر، آپ کی بات پر، زبان پر کہہ دینے سے اگر کسی کا کام بن جاتا ہو تو یہ بھی شریعت مطہرہ میں بالکل جائز، اور شریعت مطہرہ میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ لیکن کب؟ جب سفارش کے اندر معاذ اللہ رشوتیں شامل نہ ہوں، کیونکہ رشوت شامل ہو جائے یا غیر اہل کو کوئی ایسا منصب ملے، کسی دوسروں کے حق تلف ہوں، تو اب شریعت روکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اب کسی ایک کو اگرچہ اپنے گمان کے مطابق یہ نفع پہنچانا چاہ رہے، لیکن حقیقتاً یہ نفع نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا دے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے، جب غیر اہل لوگ وہ سردار بن جائیں گے، وہ لوگوں پر اب مسلط ہو جائیں، تو فرمایا کہ یہ بھی اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو، فانتظر الساعہ، پھر بس تم قیامت کا انتظار کرو۔ جب ایسے لوگوں کے پاس امر سپرد ہو جاتا ہے، وہ لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اچھی سفارش کرنا، کسی کی مدد خود کرنا یا دوسروں سے کروا دینا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر شفقت فرماتے، رحمت فرماتے کہ لوگوں کو ترغیب دیتے کہ تمہارے اگر گھر پہ 2 بندوں کا کھانا ہے نا، تو ایک یہاں سے مہمان لے جائے، 2 کا کھانا 3 کو کافی ہو جائے گا، 1 کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا، اور بعض روایت میں 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جائے گا۔ اور یہ ترغیب ارشاد فرماتے کہ بھلے یعنی کھانے کے ذریعے سے ہی اگر کسی کی مدد ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کر لیتے ہیں، بہترین انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ کھانا کھلانا یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بہت بڑا اجر والا معاملہ ہے، بہت بڑا اجر والا معاملہ ہے۔ اور یہاں تک جب یہ فرما دیا ہر تر جگر کے اندر اللہ نے صدقہ رکھا ہے، ہر تر جگر کے اندر صدقہ رکھا ہے، تو پھر اللہ کی مخلوق میں سے اور پھر بطور خاص انسانوں میں سے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا ہیلپ والا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اور بہترین انسان بننے کی بہت ایک اہم کردار ہے کہ انسان دوسرے کو نفع پہنچائے۔ اچھا، نفع جہاں علم کے ذریعے بھی پہنچایا جا سکتا ہے، کوئی آپ کو علم کی بات آتی ہے اور دوسرے کو وقت ضرورت آپ بتاتے ہیں، بہت بڑی مدد ہے یہ، جی ہاں بہت بڑی مدد ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، مال ہے اس کے پاس، لیکن اب اس کو بھی کسی کی مدد چاہیے۔ وہ کس اعتبار سے چاہیے؟ یعنی ایک تو وہ کہ جو لوگوں کی مال کے ذریعے مدد کرنے والا ہے، ساتھ اس آدمی کو مدد یہ چاہیے کہ اس کو کوئی شریعت مطہرہ کے مطابق گائیڈ لائن دے، اس کو بتائے کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ کس انداز سے، صرف مدنی چینل کے ناظرین زکوٰۃ کو نکالنا یہ ایک عمل، ایک یہ ہے زکوٰۃ آپ اس انداز سے نکالیں کہ آپ کی نکلی ہوئی وہ زکوٰۃ وہ اپنے مصرف تک پہنچے، اپنے مصرف تک، یہ فرض آپ پر ہے۔ بہت سے لوگ مختلف افراد کی مجبوریوں کو سن کر، پریشانیوں کو سن کر بسا اوقات وہ کہتے ہیں ہاں یار اس کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے، وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ پھر جب معاملہ پوچھتے ہیں یا کسی عالم سے ملاقات ہوتی، بات ہوتی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بھائی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مصرف نہیں تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مصرف وہ نہیں تھا، جہاں پہ زکوٰۃ کو خرچ کر دیا، جہاں پہ اس نے دے دیا۔ تو یوں مالدار آدمی بھی اس اعتبار سے وہ دوسرے کا محتاج، اگر اسے علم نہیں ہے تو ظاہر ہے علماء کی طرف اسے وہ رجوع کرنا ہوگا، اور علماء ان کی مدد کریں اس اعتبار سے کہ انہیں دینی رہنمائی آگاہ کریں، بتائیں کہ کس کس انداز سے زکوٰۃ کی مال کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کس انداز سے اس کو خرچ کیا جائے۔ منشن کے ناظرین میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ وہ فرض ہے، فریضہ ہے نا، جیسے نماز کا فریضہ ہے، ہم اس کی طہارت سے لے کر کپڑے پاک، جس جگہ نماز پڑھنی وہ پاک، اپنے بدن اپنے وجود کو پاک کرنا، نماز کی طرف جانا، کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی ان سے اپنے آپ کو بچانا،
پھر دیکھ بھال کر کے یہ سارے معاملات کرنا، پھر جا کر ہم نماز کے اس فریضے کو پورا کرتے ہیں۔ حج ہے تو پوری اس کے اندر بدنی طاقت لگتی، مال بھی جاتا ہے، بدنی طاقت بھی ہے۔ اچھا روزہ ہے، سارا دن بدن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، آپ کی طاقت خرچ ہو رہی ہے، انرجی خرچ ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا جا کے فریضہ پورا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سے لوگ کمانے کے اندر تو بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت بسا اوقات وہ غفلت برت جاتے ہیں اور اپنی دی ہوئی رقم وہ درست طریقے سے اپنے مصرف تک نہیں پہنچا پاتے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں دینی طور پر علم سیکھنا وہ ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مالدار آدمی دوسروں کو فائدے کے لیے سوچے کہ وہ مال نکالے، اہل علم ایسوں کو دین کا حکم بتائیں اور یہ ان سے مربوط ہو جائیں اور اس طریقے سے اپنے اس فرض کو وہ پورا کریں۔ تو یہ معاشرہ ہمارا ہر ایک تقریباً دوسرے کے ساتھ ملا جلا ہوا ہے، اسے سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس میں ہر ایک کو کسی نہ کسی کی طرف محتاجی گویا کہ یہ مخلوق میں رکھی ہوئی ہے، یہ معاملہ ہے۔ یعنی ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، یعنی ان کو ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اب بہترین آدمی وہ ہے جو ایسے ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کر دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اور یہ مدد کے لیے صرف مالی طور پر مدد نہیں، یہاں تک کہ آپ کسی کو ہنر بھی سکھا دیتے ہیں، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہنر سکھا دیتے، آپ کمپیوٹر سکھانا، کمپیوٹر چلانا، آپ کسی کو جو کوئی بھی ہنر سکھا رہے ہیں، مکینک سے لے کر ہر طرح کے، یہ تمام ہنر یعنی اگر کوئی اچھے ارادوں کے ساتھ یہ ہنر سکھانے کے ذریعے بھی کسی دوسرے کی وہ مدد کرتا ہے، اللہ اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اب جب ہنر سکھایا جا رہا ہے تو اس دوران استاد کی ذمہ داریاں، وہ سکھانے والے کی ذمہ داریاں، کہ جہاں وہ ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوتا ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ ان کو سمجھائے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی، دیانت داری، اچھائی، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ، کسی اور طرح کے معاملہ ایسا نہیں کرنا کہ ہماری اس کمائی کے اندر بھی مسئلہ آئے اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ نہیں، ہمیں معاشرے میں بہترین آدمی بن کر رہنا ہے کہ ہم نقصان نہ دیں بلکہ لوگوں کو ہم نفع پہنچانے والے۔ تو یہ جتنی اچھائیاں کرے گا ایسا شخص، جتنی اچھائیاں کرے گا، یہ سکھانے والے کو بھی اللہ اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہاں سے سمجھایا گیا ہے اور یہ آگے ان چیزوں پر عمل کر رہا ہے، رب اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا۔ تو مدشن کے ناظرین، یہ معاشرے میں بہترین انسان بننے کے لیے کہ آدمی دوسروں کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی اچھا ذریعہ سبب بنا دیتا ہے، بہت اچھا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور کچھ سوال کیا، یعنی تم سوال تو کر رہے ہو، تمہارے پاس کچھ گھر میں کوئی مال متاع کچھ ہے چیز؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پیالے کے اور ایک ٹاٹ کے جس کو بچھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو پیالہ اور ٹاٹ ہے نا اس کو لے کر آ جاؤ۔ وہ لے کر آئے، ارشاد فرمایا لوگوں کے مجمع میں کہ بھائی یہ پیالہ لیا تو آپ نے فرمایا یہ پیالہ کون خریدے گا، یہ ٹاٹ کون خریدے گا؟ ایک نے کہا کہ میں 1 درہم کے بدلے میں یہ خرید لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قیمت بڑھاؤ، اس کی قیمت بڑھاؤ۔ تو ایک اور نے کہا کہ میں 2 درہم دے دیتا ہوں۔ تو یہ
دونوں چیزیں میں لے لیتا ہوں، پیالہ بھی اس میں تھا اور وہ ایک کپڑا تھا، ٹاٹ تھا، کہا میں لے لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں انہیں بیچ دیں۔ اچھا، یہاں بیچی اور اس کے بعد منشن کے ناظرین جب آپ نے انہیں فروخت کر دیں تو اس آدمی کو آپ نے 2 درہم دیے اور ارشاد فرمایا کہ اس میں سے 1 درہم کے اپنے گھر کے اندر اناج وغیرہ تم جا کے رکھو، اور دوسرا جو درہم ہے اس کی میرے پاس کلہاڑی لے کر آؤ، خرید کر مارکیٹ سے لاؤ، کلہاڑی لاؤ۔ وہ آدمی چلا گیا، کلہاڑی خریدتا ہے، لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالا۔ وہ لکڑی جو کلہاڑی کے اندر وہ دستہ ڈالا جاتا ہے جس کے ذریعے کلہاڑی کو پکڑ کر لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے، تو دستہ ڈال کے آپ نے اسے کلہاڑی دیتے ہوئے فرمایا 15 دن تک میں تمہیں مدینے میں نہ دیکھوں، مجھے نظر نہ آؤ، یعنی چلے جاؤ جنگلات میں اور کرو کام۔ وہ چلے گئے۔ اب وہ وہاں گئے تو لکڑیاں کاٹتے رہے، لکڑیوں کو جمع کیا۔ 15 دن گزرتے ہیں تو کے پاس 15 یا اس سے زائد درہم آتے ہیں، مال ملا، یعنی اچھا خاصا، اس دور میں یہ بہت تھا۔ وہ لے کر آئے اور اپنے گھر پر کچھ کا اناج لیا، کچھ دیگر ضروریات میں لیں، اور یہ لے کر پھر بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنے دنوں میں اتنے پیسے لکڑیاں کاٹ کر یہ میں نے کمائے ہیں، اور گھر کے اندر یہ اناج بھی ہے، یہ دیگر چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تعریف فرمائی، مدح فرمائی، فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ جو شروع میں تم مانگنے کے لیے آئے تھے، جو سوال کرنے آئے تھے نا، اس سے بہتر یہ عمل کیا ہے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدمی کسی پر بوجھ نہ بنے، ہو سکے تو وہ خود کسی کو دینے والا بنے، لینے والا۔ اس ہاتھ کو جو لینے والا ہے نا، اس کی شریعت میں تعریف نہیں کی گئی، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ وقت مجبوری شریعت نے بعض اوقات سوال کرنے کا بھی موقع، محل، یعنی اجازتیں دی ہیں کہ کب اس کو سوال کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے، کیسے شخص کو ہم صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دیں تو وہ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت نے پوری وضاحتیں بیان کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بیان بھی کر دیا ہے کہ یہ عمل، یہ پسندیدہ عمل یہ نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ اس کے پاس کوشش یہ ہو کہ یہ دوسروں پر خرچ کرنے والا بنے۔ مرد کو شریعت مطہرہ میں یہ فوقیت کیوں دی ہے؟ فوقیت کیوں مرد کو دی ہے؟ مرد کو اہل خانہ پہ، گھر والوں پر، اپنی بیویوں پر فوقیت اس اعتبار سے دی ہے، اس کا ایک جو وصف بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بڑی محنت مشقت کر کے یہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ خرچ کرنا یہ فوقیت کا ایک سبب بیان کر دیا گیا۔ تو ہم دوسروں کے آگے محتاج بننے سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم آگے لوگوں کے، بوڑھوں کے سہارا بن جائیں۔ اپنے ضعیف بوڑھے والدین، ان کی تو خدمت ویسے ہی شریعت مطہرہ میں لازم قرار دی ہوئی ہے، تو ان کی خدمت کرے، اپنے اہل خانہ کی کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ان حوالے سے وہ اچھے برتاؤ کرنے والا اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان پہ خرچ کرنے والا ہو۔ یہ شریعت مطہرہ کو پسندیدہ عمل ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے لیے خود تو بنے کہ میں نفع پہنچاؤں گا، لیکن ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جہاں شریعت نے اجازت دی وہ ایک الگ، لیکن شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ آدمی دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ یہ جو حدیث اور روایت میں نے بیان کی، اس کا کچھ اس وجہ سے یہ بیان کرنا مقصود تھا، اور دونوں اعتبار سے،
مالدار لوگ جو دوسروں کو مدد کرتے ہیں ان کو یہ چیز بھی خیال رکھنا چاہیے، ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہ وقت ضرورت حاجت مند کی ایسی مدد کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بھکاری نہ بنائیں، کسی کو فقیر نہ بنائیں، مدد ضرور کریں، فقیر نہ بنائیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کی؟ جی ہاں، ایسی بات کی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کی عادت کو ایسا خراب کر دیتے ہیں، فکس کر دیا بھائی بس اسی کو ہی، اب وہ اس کو پتہ ہے مجھے ہر سال اچھا خاصا ایک اماؤنٹ، کہیں سے زکوٰۃ، کہیں سے یہ، کہیں سے یہ، وہ اکٹھا کر کے رکھ لیا۔ بسا اوقات ایسے اشخاص وہ خود حالانکہ غنی ہو جاتے ہیں، صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، اب آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کی تو اپنی زکوٰۃ میں بھی معاملہ آ جائے گا۔ 52 تولے چاندی کے برابر رقم، تقریباً پاکستانی آج یہ 52,000 54,000 کے یہ درمیان اس کی رقم قیمت پہنچ رہی ہے، تو المختصر یہ کہ اتنی رقم اس کے پاس اگر اپنی موجود ہے، یا اتنے اس کے پاس زیورات، سونا چاندی، جو کچھ بھی اس طرح موجود ہے، الغرض کہ وہ کسی طرح غنی ہو جاتا ہے، تو وہ تو خود ایک طرح کا غنی ہو گیا، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب آپ دیتے ہیں تو حاجت مند کو دیکھیں بھی، شرعی طور پر بھی دیکھیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا ہو رہا ہے اور وہ حاجت مند اور ایسا ہے، تو مدد ضرور کریں، بھکاری نہ بنائیں کہ بس وہ مانگتا ہی رہے، اس کو کمانے کا کسی طرح کا یہ انداز ہی جو ہے وہ نہ سوچ آئے، نہ ایسا کوئی انداز آئے، بس اس کی عادت بن گئی ہے، 8-10 مالداروں سے رابطہ ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے اس نے اس سے لے لینا اور سال اپنا گزارا کر لینا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مدد تو لیتے رہیں گے لیکن خود کام کاج نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آدمی نے آ کے سوال کیا تو آپ نے گھر کے پیالے کو بھی اس کے بیچ دیا، ٹاٹ کو بھی بیچ دیا، 2 درہم کے اندر بیچا، 1 درہم گھر میں گندم رکھے، اناج رکھے، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی لے کر دی کہ جاؤ کماؤ جا کے۔ اور یہ نیچے والا ہاتھ اچھا نہیں ہے، دینے والے بنو، خرچ کرنے والے بنو، جاؤ کے کماؤ۔ کمایا پھر انہوں نے، اور پھر اس انداز سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنا راضی ہوئے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو وقت ضرورت کسی کی مدد کرنا ضرور اچھی بات ہے، لیکن ان کی عادت کو خراب کرنا یہ بالکل اچھی بات نہیں۔ ہر وقت مچھلی دینا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، کبھی مچھلی پکڑنے کا طریقہ بھی سکھا دینا چاہیے۔ مچھلی دیتا ہی رہے کوئی آدمی، ہاں بھائی جب بھی مچھلی کی ضرورت ہو لے لینا آگے، تو بھائی ایک دفعہ اس کو جال ہی لے دو اور اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دو، خود بھی مچھلی کھائے، تجارت بھی کرے۔ ایک بات کر رہا ہوں، تو کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی اس طرح کا کہ آدمی مدد بھی کرے اور اس کا ایک ایسا ذریعہ اختیار اس کو کروا کر دے دے کہ بھائی اب تم یہ مدد مانگنے والے نہ بنو، بس محنت کرو اور دینے والے بن جاؤ، یہ اللہ رسول کو پسندیدہ عمل ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو بہترین لوگوں میں سے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، وہ بہترین ہے۔ تو اس انداز سے ہم یہ چیزیں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، روزے بھی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کے اندر نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز تو ویسے ہی پڑھنی ہے، لیکن رمضان میں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، زیادہ شوق ذوق سے آتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، رب تعالیٰ رمضان کے سجدوں کو بھی قبول کرے اور اس کی بدولت آگے بھی توفیق عطا فرمائے، پورا سال پڑھتے رہیں۔ رمضان میں نماز پڑھنی ہے، اچھا روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی ایک تعداد ہے رمضان میں وہ دیتی ہے۔ تو یوں ارکان اسلام 5 چیزوں کا نام ہے نا، پہلی گواہی ایمان، وہ تو مسلمان ہیں الحمدللہ، بقیہ 4 چیزیں۔ تو حج کے علاوہ 3 فرائض پر ایک طرح کے مسلمانوں کی اکثریت وہ رمضان میں عمل پیرا ہوتی ہے، 3 فرائض۔ تو رمضان کے اندر
اس طرح کی نیکیاں آدمی کثرت سے یہ بچا لائے کہ میرے وجود سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے، میرے ہاتھوں سے، میری زبان سے یہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ نے یہ حدیث بہت سنی ہے، مسلمان وہ ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ السلام، کہ مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکے، وہ مسلمان۔ یہ اس کی تعریف بیان فرمائی، اور مسلمان کیسا ہونا چاہیے وہ انداز بیان فرمائی۔ تو علماء نے لکھا کہ اس میں پہلے زبان کہا گیا پھر ہاتھ کہا گیا ہے، پہلے زبان ہے پھر ہاتھ۔ اس کی وجہ یہ کہ زبان کے ذریعے انسان بسا اوقات وہ دوسروں کو ایسی تکلیفیں پہنچا دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھوں کے ذریعے اگر کسی کو بالفرض کسی نے مارا، اس مار کی بھی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسا معاملہ ہوا تو تکلیف ختم ہوگی، اذیت ختم ہوگی، لیکن بعض ایسے تیر زبان کے ہوتے ہیں کہ جو شاید وہ ایسے زخم کر جاتے ہیں کہ ان زخموں کو پھر بھرا نہیں جا سکتا، ان زخموں پہ پھر کوئی مرہم پٹی نہیں ہو سکتی، وہ زبان کے تیر ایسے بات چل جاتے۔ تو زبان کو کہا ہے زیادہ انسان کنٹرول میں رکھے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو، بلکہ راحتیں دینے والا ہو، سکون پہنچانے والا ہو۔ تو اس لیے مسلمان کی تعریف میں مسلمان کے حوالے سے جب بیان فرما تو پہلے زبان کا پھر ہاتھ کا ذکر کیا۔ مارنے کی بھی یوں ہمیں شریعت یہ قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی بلا اجازت شرعی کسی کو ہم کچھ ایسا معاملہ کریں۔ زبان سے بھی، اپنے ہاتھوں سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے انداز سے بھی ہم دوسروں کے لیے تکلیف دینا بنے، ہم دوسروں کے لیے نفع والی صورت اختیار کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہم صورت اختیار کریں۔ رمضان میں آتے ہیں لوگ، مساجد کی طرف بھی ایک رش ہوتا ہے الحمدللہ، تو بسا اوقات روزہ تو ہے، لیکن روزہ وہ سمجھتے ہیں نا کھانے پینے کا ہی روزہ ہے، بس زبان کا نہیں ہے، پھر دوسری چیزوں کا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں بہترین کردار ادا کرنا ہے۔ روزے کا مقصد قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ڈرنے والے، پرہیزگار، ایسے مسلمان بن جاؤ، ایسے اچھے مومن بن جاؤ۔ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مسجد ہم جاتے ہیں، کسی پر احسان نہیں، ہم تو اپنا فریضہ پورا کرنے جا رہے ہیں، پتہ چلے ایک فرض پر عمل کر رہے ہیں اور 20 کو ہم پریشان کر کے آ گئے، تکلیفیں دے کر آ گئے۔ نہیں، اچھا مومن، اچھا مسلمان بننا ہے۔ مسجد میں بھی کسی کے ساتھ تانا تشنی کوئی کسی طرح کا، بعض ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ جو بیچارے نئے نئے نمازی بنتے ہیں، یا رمضان آتے ہی کچھ لوگ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ان کو رمضانی کا تانا نہیں دینا چاہیے کہ یہ رمضانی لوگ ہیں بھائی، یہ یوں ہے، یہ تو ابھی نماز پڑھنے آیا، میں تو اتنے سال سے۔ نہ بھائی، آپ پڑھ رہے ہیں اتنے سالوں سے، اللہ کے حضور معافی مانگتے رہیں، رب آپ کی باتوں کو قبول فرمائے، لیکن دوسروں کے لیے تکلیف کا سامان نہ کریں، تکلیف کا سامان نہ کریں، اچھائی کے ساتھ۔ اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، آتے ہیں بس اوقات وضو میں یا مسجد میں بیٹھنے کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے پھر پیار محبت سے سمجھانے کے بجائے ایسا اس کو سمجھائیں گے کہ بس بھائی وہ اس کی تو حالت وہ ہو جائے گی کہ پتہ نہیں، اب خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسے جملے سن کر وہ مسجد سے ہی چلا جائے تو دین سے دور ہی ہوگا۔ تو سمجھانا بھی ہے تو اچھے انداز سے سمجھائیں۔ یہ پیالہ ہے، اس میں اگر نیچے سے پہلے ہی سوراخ کر دیا جائے گا نا، اس کو سوراخ کر دیں، میں پانی بھرتا جاؤں، ٹھیک ہے بھائی، بھر لیا پانی آپ نے، 1 گھنٹے بعد بھی دیکھیں گے نا تو یہ خالی پڑا ہوا پیالہ۔ کیوں بھائی؟ وہ نیچے سے سوراخ پہلے سے ہی کر دیا تو اس میں جمع کیا ہوگا؟ تو جب کسی کو کچھ بات سمجھانی ہے نا تو مہربانی کر کے یہ نیچے والا سوراخ پہلے ہی بند ہو، پیالہ سب چیزیں، اب آسان طریقے سے بات کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور سامنے والے کو اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، دل سے دعائیں دے گا،
کہ مجھے فلاں بندے نے یہ غلطی اس انداز سے اچھے انداز سے بتائی تھی، بس اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کرے ہمیں ایسے اچھے انداز وہ سیکھنے کو مل جائیں، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہمارے اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ آپ کی کالز بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتی ہیں، تو ہم ان کالز کو بھی کچھ لیتے ہیں اور بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ جی سنائیے کال۔ میرا نام عبدالسمی، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس رقم ہے مکان کے لیے رکھی ہوئی ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خالصتاً میں نے رقم رکھی ہے صرف مکان لینے کے لیے، آپ مہربانی کر کے بتا دیں، شکریہ۔ دیکھیں، اگر رقم آپ کے پاس بھلے مکان لینے کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے یا کسی اور ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا اور زکوٰۃ کا وہ ٹائم پیریڈ آ گیا، تو اب آپ کو اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جی ہاں، اس رقم کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی، جبکہ وہ نصاب اور دیگر شرائط اس کی پوری ہوتی۔ بہت سے لوگ کچھ پیسہ، یہ 2 لاکھ روپیہ اس کے لیے رکھ دیا، یہ اس کے لیے رکھ دیا، یہ اس کے لیے رکھ دیا، یہ چونکہ 1-2 سال بعد کوئی شادی ہونی ہے، یہ اس کے لیے اماؤنٹ پڑا ہے۔ اچھا بھائی، یہ مکان لینا ہے تو اس کے لیے بیسیاں ڈالیں یا جو کچھ بھی جمع کر کے یہ 10 لاکھ روپے سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح جمع کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو میں اب استعمال نہیں کر رہا، میری یہ میں نے اس ضرورت کے لیے اور یہ اس ضرورت کے لیے۔ تو یہ پیسہ ہے آپ کے پاس جو اموال زکوٰۃ ہیں، یعنی سونا، چاندی، پرائز بانڈ، نقدی کیش کی صورت میں جو رقمیں مال تجارت، تو یہ جب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے یہ از خود پورا ایک نصاب بنتا ہو، سونے کا ہو یا چاندی کا، یا دونوں کو ملانے کے ذریعے سے 3 چیزیں 3 کو ملانے کے ذریعے یہ پھر چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو اب اس کو اپنے اموال کی زکوٰۃ وہ نکالنی ہوگی۔ ہاں، اگر وہ سال پورے ہونے سے پہلے اپنی کسی ضرورت میں وہ خرچ کرتے ہیں تو یہ ایک جدا بات ہے، لیکن جب آپ کا زکوٰۃ کا ٹائم پیریڈ سال پورا ہو گیا اور وہ ٹائم آ چکا جو آپ جس وقت صاحب نصاب بنے تھے، اب سال کی وہ تاریخ آ چکی ہے، تو میرے بھائی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ تو مکان لینا تھا، یہ شادی میں خرچ کرنی تھی، یہ بیٹے کا معاملہ تھا، یہ بیٹی کا معاملہ تھا۔ نہیں، آپ جن چیزوں کے آپ مالک ہیں تو آپ کو ان کی زکوٰۃ وہ نکالنی ہے، اور اس میں کوئی کسی طرح کی دوسری رائے نہیں ہے، اور نہ اس طرح کا کوئی دوسرا عذر سوچنا چاہیے۔ جب ایسا معاملہ آ چکا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ جو شریعت نے جن چیزوں کو مائنس کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس 5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، 2 لاکھ روپے آپ پر قرضہ ہے، کسی کو آپ نے قرضہ دینا ہے، تو اب یہ 2 لاکھ مائنس ہو جائیں گے۔ تو یہ قرض یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہو تو وہ پھر دیکھا جائے گا، لیکن ہم اپنے طور پر جو ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ مکان کی مد میں خرچ کرنا ہے اور یہ شادی کی مد میں خرچ کرنا ہے، یہ فلاں ضرورت، یہ فلاں ضرورت، پیسے پڑے ہوئے ابھی، تو اب اس صورت میں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی اور ہوتی رہے گی۔ اگر اسی طرح آپ نے 1 سال 2 سال 3 سال یہ پڑے ہوئے بھلے آپ نے سائڈ پر رکھ دیے اپنے پاس ہی، تو یہ زکوٰۃ اس پہ ہوتی جائے گی۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر اب بھی تو جن کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے زکوٰۃ ادا کریں، اور علماء سے، دارالتعلیم سنت سے رہنمائی بھی لیتے رہیں، اور کہ ہم آگے اس کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے، اور ابھی جو رقم موجود ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جی مزید کروں، میں دنیا بھر سے بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا تھا سر۔ جمعے میں جو خطبے کے درمیان دعا مانگی جاتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر مانگی جاتی ہے، تو اس کا کوئی طریقہ سر بتا دے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے خطبے کے دوران یا ویسے ہی مانگنی؟ دیکھیں، جب خطیب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب اس دوران کوئی بھی ذکر اللہ، تسبیحات کچھ بھی نہیں اب پڑھنا، اب بالکل توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، خاموشی اور توجہ اس کے ساتھ خطبہ سنیں۔
جب خطیب پہلا خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں اور کچھ دیر وقفہ ہوتا ہے، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ دوسرا خطبہ دینے کے لیے، تو یہ جو درمیان میں وہ بیٹھے نا، تو دعا کی قبولیت کا ایک وقت اسے کہا گیا ہے۔ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اس میں۔ اب یہ کون سی ہیں؟ مختلف گھڑیوں، مختلف اوقات کو بیان کیا گیا، جس میں قوی ترین دو باتیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ خطیب کے دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے والی کہ اس دوران آدمی دعا کرے، اور ایک جب سورج غروب ہو رہا ہو جمعے والے دن، اس سے کچھ دیر پہلے کی گھڑیاں، یہ مقبول گھڑیاں ہیں، دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اب وہ دعا کیسی ہو جو خطبے کے دوران، تو یہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں کرنی ہم نے۔ جب خطبے میں ہیں تو اب آپ بیٹھے رہیں، پہلا خطبہ ہوتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں۔ کوشش کریں خطبے کے دوران التحیات میں جیسے آپ بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھیں، پہلا خطبہ ہو ہاتھ باندھ لیں، اور امام جب پہلا خطبہ دے کر بیٹھ جائیں، آپ دل ہی دل میں دعا کریں، دل ہی دل میں اپنے رب دلوں کے بھی اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے، اب دل میں دعا کریں۔ اس کے لیے ہمیں ہاتھ اٹھانا، یہ کرنا، منہ سے بولنا نہیں، دل میں دعا کریں۔ پھر جب خطیب دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ اتحیات میں جیسے اپنے گھٹنوں پہ، رانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ویسے رکھ لیں۔ تو انشاءاللہ یہ ادب بجا لائیں گے تو ہمیں 2 رکعت کا ثواب بھی ملے گا، یہ انداز اختیار کریں گے 2 رکعت کا ثواب بھی ملے گا۔ توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ اگر کوئی مجبور ہے کہ وہ اتحیات والی صورت نہیں بیٹھ سکتا تو پالتی مار کر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی کہ اتحیات والی صورت میں بیٹھا جائے۔ تو اور دعا کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ زبان سے اس طریقے سے نہیں، بلکہ آپ دل ہی دل میں وہ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ منشان کے ناظرین، آپ نے یہ سلسلہ ملاحظہ کیا، اللہ کریم ہم سب کو دین متین کی اس خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اور بھی میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو وضو کرتے ہوئے کلی یا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بڑی غفلت کرتے ہیں، تیزی سے ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہ پانی کیا ڈالتے ہیں، پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اس میں احتیاط کرنی ہے۔ وہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر کلی کی اور روزہ بھی یاد ہے اور غفلت سے غلطی سے پانی نیچے چلا گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا لازم آئے گی۔ تو اس لیے جب کلی کریں احتیاط کے ساتھ کلی کریں، ناک میں پانی جیسے ہم وضو کے عام سنتیں عمل کرتے ہیں آپ کریں، ہاں کلی کے اندر مبالغہ نہ کریں، ناک میں پانی اس کے اندر زیادہ مبالغہ نہ کریں، لیکن نارمل طریقے سے جس طرح کرنا ہے آپ ان چیزوں کو خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے روزے کی حفاظت بھی ہوگی اور روزہ اس سے ہمارا محفوظ رہے گا، کوئی ایسی غلطی نہیں ہوگی کہ جس سے ہمارا روزہ وہ ٹوٹ جائے۔ تو اس طرح کے کئی مسائل اور احکام ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ امیر اہل سنت کی پیاری کتاب تصنیف فیضان رمضان، اس کو بھی آپ دیکھیے اور اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔ اللہ کریم اسلام کی خوبصورت باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔